ہم عثمان غازی کے مزار پہ آ گئے، ساتھ اس کا بیٹا ارحان غازی، وہ بھی اسی جگہ قبر ہے، تو ہم اس کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ Alo. ہاں یہ ارطغرل الغازی کا مقبرہ ہے، ساتھ اور اس کے بیٹے ارحان غازی کا بھی، اور اس کے باہر کا ایریا یہ۔ Excuse me, welcome. Oh, I love you, lady. Brother, come sir, welcome.
brother. I love my lady, not you. Valla ben geldim olayı çok bilmiyorum. Sizin tabloları alıyorlar bak. یہ اولو مسجد اس کا نام ہے اولو جامع مسجد، اور یہ برسا کی سب سے مشہور مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ 1399 میں عثمانی دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ اندر خوبصورتی، اسلامی خطاطی اور ملفت طرز تعمیر موجود ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے 20 گنبد ہیں جو کہ اوپر لگ رہا ہے، اس کے تقریباً 20 گنبد ہیں، اور یہ کافی پرانی مسجد ہے۔ orhan غازی، یہ orhan غازی کی قبر ہے۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तकरीबन 700 किलोमीटर दूर इस्तांबुल से आए हुए हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा बाग है और देखने की जगह है। यहाँ पे मैं आज आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे मैं इधर आया और कैसे पहुँचा। तो सबसे पहले तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं है। यहाँ पे सारा कंट्रोल पुलिस वालों का है, वही इमिग्रेशन करते हैं। सबसे पहले जो काउंटर आते हैं वो लोकल जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं उनके लिए होता है पासपोर्ट कंट्रोल, और दूसरा एक काउंटर है जिसमें आम लोग दूसरे मुल्कों से आते हैं उनके लिए पासपोर्ट कंट्रोल होता है। तो हमने क्या किया कि हमने एयरपोर्ट से निकल के टैक्सी ली और होटल में गए। ये होटल हमने डाउनटाउन में लिया था, जो कि बिल्कुल ग्रैंड बाज़ार और ब्लू मास्क और आया सोफिया के नज़दीक था। तो हम तकरीबन एक वीक वहाँ पे रहे। होटल बुक किया था, तकरीबन $54 कनेडियन पर नाइट हमने पे किया था। तो वो वाकई डिस्टेंस पे था हर चीज़। और हमने तकरीबन एक वीक गुजारने के बाद फिर हमने कार रेंट पे ली और हमने प्रोग्राम बनाया कि बाकी जो 20-25 दिन है हम इधर पूरे तुर्की में जितने भी शहर हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर हम जाएँ। तो इसलिए हमने फिर कार रेंट पे लेके हम सीधा बुरसा में आए। तो बुरसा में ये है कि वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव, रहायश हमने बुरसा में रखी, लेकिन वहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव पे जो इर्तुगरुल गाजी और उसके जानसार जो उसके साथ शहीद हुए थे वो सब वहाँ पे दफन है, उनकी कब्रें हैं वहाँ पे हम गए और वहाँ पे हमने तकरीबन एक दिन गुजारा। इसके साथ ही वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है इसी शहर में इर्तुगरुल गाजी के कब्र के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने वो सामान रखा हुआ है जो वहाँ उस वक्त की जंगों में इस्तेमाल होता था, और काफ़ी हद तक जो सामान हमने ड्रामे में जो हम देखते रहे हैं वो था वहाँ पे। इसके अलावा फिर हम इसके बाद वापस बुरसा आ गए। तो बुरसा में उस्मान गाज़ी की और उसके बेटा अरहान गाज़ी की भी कब्रें हैं, वहाँ पे हम गए और वहाँ पे तकरीबन 2 दिन हमने गुजारे। 2 दिन गुजारने के बाद फिर हम तकरीबन 450 किलोमीटर ड्राइव करके इज़मीर एक शहर है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, समुद्र के किनारे पे है। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो रोड्स हाईवे हैं बहुत अच्छी हैं, और इतनी अच्छी हाईवे हैं कि आप इस पे पूरा ट्रस्ट करके जो स्पीड लिमिट है वो तकरीबन 120 से ऊपर ही है। हम तो 110-120 पे जा रहे थे, लेकिन दूसरी गाड़ी जो हमारे से गुजर रही थी, हमारे पास आ रही थी हमें, वो तकरीबन 180 से पर जा रही थी। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि आप जो स्पीड लिमिट है उस पर रखें और आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर 15 मिनट के बाद आपको सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, आप वाशरूम जा सकते हैं, गैस भरवा सकते हैं, कोई खाना पीना कर सकते हैं। और मज़े की बात ये भी है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फ्रेंडली बात करते हैं, बड़ी पोलाइटली बात करते हैं। किसी किस्म का भी ये नहीं कि इनके अंदर गुरूर है या हम बाहर से हैं, हमारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। तो हम फिर इज़मीर में तकरीबन एक रात रहे और उसके बाद तकरीबन 150 किलोमीटर के ऊपर एक जगह है एस्फेसस, और उसमें हम तकरीबन कल पहुँचे हैं 3 दिन के लिए हम यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पहाड़ी इलाका, बहुत ज़्यादा सब पहाड़ी इलाका, पूरा तुर्की पहाड़ी इलाका है, और इतना पहाड़ी इलाका है कि आप अंदाज़ा करें कि इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, और सारी ग्रीनरी है। और सब इलाके में, पूरे इलाके में जितना पहाड़ी हो या मैदानी हो, इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है, और गवर्नमेंट ने बड़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इनको खेती बाड़ी करने के लिए, और काफ़ी हेल्प की है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ फलों के बागात हैं, और लगता है ऐसे ही है जैसे ये सारा पूरा पहाड़ी इलाका फलों के बागात से लिपटा हुआ है। तो इस बात की हैरानगी है कि ये लोग मेहनती भी हैं और साथ साथ ये खेती बाड़ी भी करते हैं। बाकी रहा
ہم ریئلی انجوائے ایسے کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں. اس میں یہاں کوئی پردیسی والی بات نہیں، پردیس والی یا کوئی باہر ہم آئے ہوئے ہیں. یہ لوگ بھی ایسے ہم سے ڈیل کرتے ہیں، ایسے ہم پیار سے بات کرتے ہیں. باقی رہا مہنگائی، وہ تھوڑی سی کینیڈا سے کم ہے. جیسے ایک کینیڈین ڈالر جو ہے وہ 31 یا 32 لیرہ ملتا ہے. یہاں پہ موسٹلی لیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی کمپنیاں وہ یورو میں بات کرتی ہیں، کیونکہ استنبول جو ہے وہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں. ہم اس ٹائم ایشیا میں گھوم رہے ہیں. تو ایشیا ہو یا یورپ کا علاقہ ہو تو دونوں کرنسی یہ استعمال کرتے ہیں، یورو اور لیرہ. موسٹلی لیرہ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ سے وہ مانگتے ہیں یورو میں تو وہ کنورٹ کر کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنا یورو دے دو، تو یورو میں وہ ڈیل کر لیتے ہیں موسٹلی 90%. تو یہاں پہ ہم آئے ہیں کل، تو یہاں پہ کافی اچھا ماحول ہے اور کافی اچھا. یہ سامنے سمندر کا علاقہ ہے اور یہ سامنے پہاڑی علاقہ بھی ہے اور بیچز بڑے خوبصورت ہیں. یہ بیچ ایسے نہیں ہے کہ ریت کے ساتھ بیچ بنے، ریت کے ساتھ بیچ بنے ہوئے. یہ تھوڑے باریک باریک پتھریلے سے علاقہ ہے، پتھر ہیں اس کے باریک باریک، اور پانی تھوڑا ٹھنڈا ہے. موسم ابھی کافی ٹھنڈا ہے. ابھی اس ٹائم پہ 18 ٹیمپریچر 18 سیلسیس. تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی خوبصورتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیچ بھی ہے. تو یہ بیچ پہ ابھی تو اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اپریل کے اینڈ میں یا مئی میں لوگ آتے ہیں. تو کافی آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے راستے میں. میں نے کافی ویڈیو ایکسپلور کی ہیں جس کے آپ پہاڑ دے سکتے ہیں. وہ سامنے جس شہر میں ہم نے رہائش پذیر کی ہے، یہ چھوٹا سا شہر ہے اور سارے جتنے بھی گھر ہیں یہاں پہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے جیسے ریٹائرمنٹ پیپل جو ہیں، ریٹائرمنٹ لوگ وہ یہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ ہے یہاں کی سٹوری اور یہاں کی حقیقت. تو یہاں پہ پہاڑی علاقہ بھی ہے اور سمندر بھی ہے اور ہم صحیح طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو باقی رہا آگے ہمارا پروگرام ہے انطالیہ جانے کا. وہ یہاں سے تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو ہم یہاں پہ 2 دن 2 راتیں اور 3 یہاں پہ ہم سٹے کریں گے. تو پھر ہم ٹیوزڈے کو ہم نکلیں گے انشاءاللہ انطالیہ کے لیے. تو وہ بھی بڑا تاریخی شہر ہے، دیکھنے کے قابل ہے. تو ہم انشاءاللہ وہاں جا کے میں پھر آپ کو اس کے بارے میں سٹوری بتاؤں گا، حقیقت بتاؤں گا. تو یہ ہے ہمارا آج کا جو ہم نے آج وزٹ کیا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ملی پارک. ملی پارک بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی انٹری فیس ہے لیکن چیک پوسٹ پہ کوئی بندہ نہیں تھا تو ہم نے تو آگے ہیں، لگتا ہے مجھے کیمرے لگے ہوئے تھے، شاید واپسی پہ لیں، لیکن ہے کہ ہر جگہ فیس ہے. اور باقی کھانے بہت اچھے ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں اور کافی ٹیسٹی کھانے ہیں. نمک مرچ مسالہ بالکل نہیں استعمال کرتے یہ لوگ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ بالکل فریش ہوا ہے، کوئی پالیوشن نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی یہاں پہ آپ کو دھوئے والی گاڑی نظر نہیں آئے گی. موسٹلی گاڑیاں جو ہیں وہ یا تو ہائیبریڈ ہیں یا پھر الیکٹرک ہیں. گیس والی گاڑیاں بہت کم ہیں. جو ہم نے گاڑی لی ہے وہ گیس والی گاڑی ہے اور اچھی ہے گاڑی، اسموتھ ہے اور ڈرائیونگ کرنے کا مزہ بھی آتا ہے کیونکہ ہائی وے بہت اچھے ہیں، روڈ بڑے اچھے ہیں، کوئی روڈ خراب نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے، بالکل کلیئر. اس لیے یہاں پہ روڈ اچھے ہیں کہ یہاں پہ اتنی سردی نہیں پڑتی یا سلو نہیں پڑتی جس طرح کینیڈا میں پڑتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ سارے سمندر، پانی بالکل صاف کلیئر. پانی بالکل کرسٹل کلیئر ہے، بالکل صاف. ابھی پانی ٹھنڈا ہے، ابھی موسم نہیں ہے نہانے کا، لیکن یہاں پہ لوگ بھی اتنے نہیں ہیں. آج ویکینڈ ہے، سنڈے، ہو سکتا ہے لوگ بعد میں آئیں. ابھی صبح کے 10 بجے ہیں تو میں یہ ویڈیو ایکسپلور کر رہا ہوں.
بہت ہی گرینری اور خوبصورت پہاڑ. یہ پہاڑ ایسے ہیں کہ ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ چھوٹا ہے, کچھ درمیانہ ہے, کچھ بہت بڑا ہے, بہت اونچا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے, ایسے جیسے ایک فیملی ہے, فیملی کی طرح یہ پہاڑ بنے ہوئے ہیں. اس کے اندر چکن کباب, اس کے اندر لیمب کباب.